بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصاص اور دیت۔ سوال: قصاص اور دیت سے متعلق چند استفسارات خدمت میں پیش ہیں، برائے کرم ان کے جوابات مرحمت فرمائیں۔ الف: اگر مقتول کے ورثاء میں سے کوئی ایک وارث دیت لے کر یا بلا دیت اپنے حق سے قاتل کو معاف کر دے تو کیا سزائے موت قصاص معاف ہو سکتی ہے؟ اس معاملے میں اکثریت و اقلیت کا لحاظ رکھا جائے گا یا نہیں؟ مثلاً اگر 3 بیٹے ہوں اور ان میں سے ایک قصاص معاف کر دے جبکہ باقی 2 قصاص پر مصر ہوں تو قاضی کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ ب: اگر مقتول کے ورثاء دیت لینے پر آمادہ ہوں لیکن قاتل اپنی عزت یا حالت کے باعث مطلوبہ دیت ادا کرنے سے قاصر ہو تو کیا قاضی مقتول کے ورثاء کو دیت قبول کرنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ممکن ہو تو کیا یہ بے گناہوں کو سزا دینا شمار نہ ہوگا؟ جیم: اگر قاتل کے اولیاء نہ ہوں یا ہوں لیکن اتنے مفلس ہوں کہ دیت ادا نہ کر سکے تو کیا ایسی صورت میں قاتل کو قصاص یا دیت کے متبادل کسی سزا مثلاً قید بامشقت وغیرہ دی جا سکتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر کیا صورت اختیار کی جائے گی؟ دال: موجودہ قانون میں اگر ہائی کورٹ سے سزائے موت برقرار رہے تو مجرم صدر مملکت یا گورنر جنرل کے سامنے رحم کی اپیل کر سکتا ہے، جس سے سزا میں تبدیلی کا امکان ہو جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ صورت کس حد تک درست ہے؟ جواب: الف: اگر مقتول کے ورثاء میں سے کوئی ایک وارث قاتل کو معاف کر دے یا دیت قبول کر لے تو قصاص ساقط ہو جائے گا اور باقی ورثاء کو دیت پر رضامند ہونا پڑے گا۔ اس معاملے میں اکثریت یا اقلیت کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ اصل سوال یہ ہے کہ جس وارث نے معافی یا قبول دیت کے ذریعے قاتل کو زندگی کا حق دے دیا، اس کی اجازت کے باوجود قصاص کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے؟ مثلاً اگر 3 وارثوں میں سے ایک نے قاتل کو معاف کر دیا تو گویا مقتول کی جان کا 1/3 حصہ محفوظ ہو گیا۔ اب کیا باقی 2 وارثوں کے مطالبے پر صرف 2/3 جان لی جا سکتی ہے جبکہ 1/3 جان کو زندہ رہنے دیا جائے؟ یہ ممکن نہ ہونے کی صورت میں باقی ورثاء کو دیت پر راضی ہونا پڑے گا۔ یہی رائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر کے فیصلہ فرمایا، جیسا کہ مبسوط میں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک جب ایک وارث نے قاتل کی جان کے ایک حصے کو حق کے حیات بخش دیا تو دوسرے کو اسے تلف کرنے کا حق نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رائے پر فیصلہ دیا۔ ب: قاضی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قاتل کے اولیاء کو دیت کی ادائیگی پر مجبور کرے۔ حمل بن مالک کی روایت میں واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتل کے اولیاء کو فرمایا، اٹھو اور دیت ادا کرو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دیت کی ادائیگی کی ذمہ داری صرف قاتل پر نہیں بلکہ اس کے اولیاء عاقلہ پر بھی ہے۔ البتہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ عاقلہ سے مراد کون ہیں۔ شافعیہ کے نزدیک عاقلہ سے مراد ورثاء یا اسباء ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک وہ تمام افراد عاقلہ میں شامل ہیں جو زندگی کے معاملات میں کسی شخص کے پشت پناہ اور مددگار ہوں، خواہ رشتہ دار ہوں یا ہم پیشہ، یا وہ لوگ جن کے درمیان عہد و پیمان موجود ہو۔ شافعیہ کی رائے قبائلی نظام والے معاشرے کے لیے موزوں ہے، جبکہ حنفیہ کی رائے جدید معاشروں میں بھی قابل عمل ہے، جہاں قبائلی تعلقات کے بجائے معاشرتی، پیشہ ورانہ یا سیاسی وابستگیاں مؤثر ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک سیاسی جماعت بھی اپنے کسی رکن کی عاقلہ ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی بنیاد پر جب فوجی نظام قائم کیا تو فوجیوں کی دیت ان کے پورے لشکر پر عائد کی۔ فتح القدیر میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیوانی نظام قائم کیا تو دیت لشکر کے افراد پر عائد کی۔ صحابہ کی موجودگی میں ایسا کیا گیا اور کسی نے انکار نہ کیا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اولیاء پر دیت عائد کرنا کیا
بے گناہ کو سزا دینا نہیں ہے، تو اگر آپ غور کریں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ایک شخص عام طور پر ایسے سنگین جرائم انہی افراد کی پشت پناہی پر کرتا ہے۔ اگر حمایتی جان لیں کہ جرم کی ذمہ داری میں وہ بھی شریک ہوں گے تو وہ خود اسے قابو میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ عاقلہ کا لفظ شاید اسی وجہ سے منتخب کیا گیا ہو، کیونکہ عقل کے لغوی معنی ہیں روکنے اور قابو میں رکھنے کے، یعنی وہ افراد جو کسی کو ایسے اقدامات سے روکیں۔ جیم، اگر قاتل لاوارث ہو یا اس کے قریبی اولیاء اتنے مفلس ہوں کہ دیت ادا نہ کر سکے تو اس صورت میں وسیع تر حلقہ اولیاء کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ بلاخر ریاست پر یہ بوجھ آنا چاہیے، کیونکہ ہر شہری کے لیے ریاستی نظام ہی سب سے بڑا پشت پناہ ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس نے محتاج خاندان چھوڑا اس کی کفالت میری ذمہ داری ہے، اور جو مال چھوڑے وہ اس کے ورثہ کا حق ہے، اور میں لاوارث کا وارث ہوں، اس کی طرف سے دیت بھی ادا کروں گا اور اس کا ترکہ بھی لوں گا۔ ابو داؤد کتاب الفرائض۔ اس حدیث کی روح سے ریاست ہر لاوارث شہری کی عاقلہ بھی ہے اور وارث بھی۔ عقل و منطق بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ چونکہ امن و امان ریاست کی ذمہ داری ہے، اس لیے اگر وہ کسی قتل کو نہ روک سکے تو مقتول کے نقصان کی تلافی کی ذمہ داری بھی یا قاتل کے حامی پر ہو یا ریاست پر۔ جہاں تک قاتل کے متبادل سزا مثلا قید دینے کا تعلق ہے تو کتاب و سنت میں اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں، اور نہ ہی سلف سے اس بارے میں کوئی معتبر قول منقول ہے۔ دال، اسلامی تصور عدل کے مطابق عدالت کے حتمی فیصلے کے بعد کسی بھی فرد کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ محض رحم کی بنیاد پر سزا کو معاف کرے یا اس میں ترمیم کرے۔ البتہ اگر عدالت عالیہ قانون کی غلط تشریح کرے تو ایسی اعلیٰ سطح کی عدالت مثلا پریوی کونسل کی طرز پر قائم کی جا سکتی ہے، جو امیر یا صدر ریاست کو مشورہ دے سکے، مگر یہ تصور کہ کوئی فرد عدالت کے فیصلے کو محض رحم کے جذبے سے بدل دے اسلامی اصول عدل کے سراسر منافی ہے۔ یہ رویہ دراصل ان بادشاہوں کی تقلید ہے جو اپنے اندر خدائی اوصاف ظاہر کرنے کے خواہش مند ہوتے تھے، یا یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ رعایا پر مطلق اختیار رکھتے ہیں۔